يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک حبیب اللہ. ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد علی نقشبندی حاضر کلمت محبت بر سلام آپ کو ہم پیش کرتے ہیں. ناظرین پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, روایت کوکنگ آئل اور المدینہ فلور میلز, برج پاور بیٹریز, رمادہ ہوٹل, حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس, بابا گروپ آف کمپنیز, لاسفہ بریڈ و دیگر احباب نے. ناظرین ربیع الشریف بڑی برکت و عظمت والا مہینہ ہے کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ناظرین آج جو دونوں مہمان ہم نے بلائے ہیں شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ نہ تعریف نہ تعارف کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حضور کے ذکر کے صدقے میں بڑی عزتوں سے نوازا ہے. پہلا میں تعارف کروں گا عالم دین کا. بہترین عالم دین ہے, میرے استاد محترم کے صاحبزادے ہیں علامہ پیر خادم حسین اختر القادری جامع برکات عالیہ. آپ خطیب و امام یونٹ نمبر 2 قادری مسجد. آپ کے شہزادے جناب حضرت علامہ مولانا قاری صاحبزادہ اختر حسین رضوی صاحب, آپ الحمدللہ تحریک پیغام اسلام کے نائب ناظم اعلیٰ بھی ہیں. چلتے ہیں گفتگو کا آغاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ خیریت سے طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کو جشن میلاد النبی بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور شہر حیدرآباد بھارت کا وہ فخر, شہر حیدرآباد کا وہ فخر جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے نام سے اعلیٰ حضرت نعت اکیڈمی کا شہر حیدرآباد میں آغاز کیا. اتنا بہترین آغاز کیا کہ ماشاءاللہ سالانہ تقریب میں بھی الحمدللہ ہم ایک بار شرکت کی ہوئی ہے اور بہت اچھا لگا وہاں جا کر. میری مراد جناب محترم عبدالرؤوف شیخ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالرؤوف بھائی آپ خیریت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں ٹائم فرمایا مصروفیت کی بنا پہ. تو ناظرین چلتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے آج کے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. سب مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. عبدالرؤوف شیخ صاحب موجود ہیں. گزارش کرتا ہوں کہ نعت یہ ہم جو بہتر لگے وہ نازل ہو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے.
چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ بہت خوب. علامہ اختر حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں. علامہ صاحب حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت کے حوالے سے بتائیں. سبحان اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم. آپ نے جیسا حکم فرمایا کہ حضور کی رحمت کے حوالے سے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس کے علی وہ دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک لفظی ہے ایک معنوی ہے، اور دونوں ترجموں کے لحاظ سے میں آپ کو حضور کی ناموس کے حوالے سے بھی اسی آیت سے ترجمہ نکال کے سبحان اللہ، اور حضور کی رحمت کے حوالے سے بھی اسی آیت سے ترجمہ ہے. پہلا ترجمہ تو یہ ہے کہ واو عاطفہ ہے، فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا دیا. اور دوسرا ترجمہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آئے پہلے ترجمے کی طرف چلتے ہیں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا. دیکھیں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. انداز گفتگو بیان گفتگو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کون سا معنی مراد لے رہے ہیں. ایک لفظ اچھا ہے، آپ اور ہم بات کر رہے ہیں تو اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو کہوں کہ علی بھائی فلاں جگہ کا کھانا اچھا ہے تو آپ بھی چلیں تو آپ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے اچھا ہوگا صحیح. یا کوئی پرانی بات ہو ماضی کی بات ہو میں بولوں علی بھائی ہم نے اور آپ نے فلاں جگہ کھانا کھایا تھا آپ کو یاد ہے آپ بولیں گے اچھا ہاں مجھے یاد آیا پرانی جگہ کی بات. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہے تو لفظ اچھا ہے مگر انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ ایک معنی ابھی کا مراد لیا جا رہا ہے ایک ماضی کا لیا جا رہا ہے. تو یہاں فرمایا وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اور نہیں بھیجا. ایک تو اور یہ ہے کہ زمین اور آسمان، ایک اور ہے کہ اور بھیجا ہی نہیں. یا اللہ آدم کو بھی بھیجا، شیش کو بھی بھیجا، نوح کو بھی بھیجا، کینان کو بھی بھیجا، ملائک کو بھی بھیجا، یارود کو بھی بھیجا، متشالک کو بھی بھیجا، سام کو بھی بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھی بھیجا، حضرت اسماعیل کو بھی بھیجا. الغرض 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو بھیجا. اور یہاں تو فرما رہا ہے اور نہیں بھیجا. رب زمانے کو اصول بتا رہا ہے کہ زمانے والوں سن لو بھیجے تو میں نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو ہے مگر آمنہ کے لال کے جیسا کسی کو بنا کر نہیں بھیجا. اور فرمایا وما ارسلناک اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور تمام جہانوں سے مراد اس رحمت کا حصہ اللہ نے سب کو عطا فرمایا. اس رحمت کا حصہ اگر ابو بکر کو ملا تو اللہ نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا. اس رحمت کا حصہ عمر کو ملا تو رب کے یار نے اسے فاروق بنا دیا. اس رحمت کا حصہ عثمان کو ملا تو رب کے یار نے رب کے حبیب نے اسے غنی بنا دیا. اس رحمت کا حصہ مولا علی کو ملا تو پھر رب کے یار نے اسے حیدر کرار بنا دیا. اس رحمت کا حصہ بلال حبشی کو ملا تو پھر اللہ اکبر اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے انہیں موزنوں کا سردار بنا دیا. اور اس رحمت کا حصہ آپ کے اور میرے پیارے امام حسین کو ملا تو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے اسے اماموں کا امام بنا دیا. اس رحمت کا حصہ اللہ نے سب کو عطا فرمایا. اور پھر یہ تو رحمت دیکھیں نا زمینوں کے لیے بھی ہے، آسمانوں کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے نہیں غیر مسلمان بھی ہوں تو میرے مصطفیٰ نے انہیں بھی رحمت میں سے حصہ عطا فرمایا. وہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، ایک بری عورت تھی، نیا اسلام پھیلا تھا تو نعوذ باللہ اسما معذلہ ایک افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ اسما معذلہ یہ محمد نام کا جادوگر ہے، استغفر اللہ علیہ وسلم، جو انہیں دیکھتا اسلام قبول کر لیتا. تو بری عورت نے سامان وامان باندھا اور باہر بیٹھ گئی. مختصر کر کے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا، مختصر سامان وامان جب باندھ کر بیٹھنا اس نے کہا جو بھی گزرے گا تو اس سے کہوں گی سامان اٹھا، تو سامان بھاری تو اٹھا نہیں سکتی، جو بھی گزرتا تو کوئی سامان نہیں اٹھاتا. وہاں سے گزر آپ کی اور میری امام الانبیاء کا ہوا. تو آپ دیکھیں نا اس بڑھیا نے اب نہیں کہا امام الانبیاء کو، امام الانبیاء نے خود نے فرمایا اما لگتی ہو پریشان ہو وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹا سامان بھاری اٹھانے والا نہیں ہے اور سنا یہ محمد نام کا جادوگر ہے استغفر اللہ جو اسے دیکھتا اسلام قبول کر لیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اما گھبراتی کیوں، میں خود سامان اٹھا لیتا ہوں. میرے آقا نے سامان اٹھایا
میرے آقا سامان اٹھا کر جا رہے ہیں، پیچھے وہ بری مائی کہہ رہی ہے کہ ہمارا سالوں سال کا دین و ایمان ہے اور ہمیں دین و ایمان سے ہٹانے کے لیے آیا ہے. اب وہ آگے جاتی ہے نا، ایک ایسا منظر آتا ہے تو وہ بڑھیا ہے نا حضور سے کہتی ہے، امام الانبیاء سے عرض کرتی ہے کہ آپ اجنبی ہیں، یہ نہ ہو کہ سامان لے کر نہ چلے جائیں. میرے آقا نے فرمایا اماں گھبرانا، ایک کام کر میرا دامن پکڑ لے. اب وہ بڑھیا جب مصطفیٰ کا دامن پکڑتی ہے پھر قسمت چلا چلا کر کہتی ہے بڑھیا تم نے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیا، تیرا بیڑا پار. آگے گھر آ جاتا ہے، حضور سامان رکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اماں اجازت دے میں چلتا ہوں. کہنے لگی اجازت تو مل جائے گی، مزدوری تو لیتا جا. فرمایا اماں مزدوری نہیں، بن مزدوری کام کیا کرتا ہوں. کہا پھر ایک کام کر، یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے. فرمایا نام پوچھے گی تو اماں شرمندہ ہو جائے گی. کہنے لگے نام تو بتا. فرمایا نام یہ ہے کہ جسے برا بھلا کہتی ہے میں وہی محمد رسول اللہ. آگے شاید کہتے ہیں تک کہ تیری دعوا میں مرید ہو گئی، ملاقات حبیب شادی عید ہو گئی. اللہ کے یار نے سب کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمایا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بہت خوب انداز ہے ماشاءاللہ. عبد الرؤف شیخ صاحب قاری صاحب بہت پیارے انداز سے جب محفل ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے اس محفل میں جب جاتے ہیں تو آپ نے خطاب شاید سنا ہوگا، اس انداز سے ماشاءاللہ محفل کو اجاگر کر دیتے ہیں. شیرا دربار میں ایک اچھا عالم دین ہے ہمارا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. عبد الرؤف بھائی آج کل جو ثنا خوانی ہو رہی ہے، کیا پہلے والی ثنا خوانی اور اب والی ثنا ثنا خوانی میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا اس پہ وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو فرمودات ہیں، ان کے جو نعتیں ہیں، ان کو لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے اور نئے شعراء کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. تو مین چیز یہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہمیں ہمارے اکابرین کی لکھی ہوئی نعتیں ہم لوگ نہیں پڑھیں گے نا تو ہمیں اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کل نعت خوانی نہیں ہو رہی ہے. نعت خوانی کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. مگر نعت جو کہہ گئے، جامع رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے، اعلیٰ حضرت کہہ گئے، تو قدسی کہہ گئے، حالی کہہ گئے، جو نعتیں لکھی. اچھا اکثر محفل میں ایک جگہ میں محفل میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ یہ نعت پڑھ دیں، بلا لو پھر مجھے شاعر بحر و بر مدینے میں. میں نے کہا بھائی نعت نہیں ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی میں نے وہ پڑھی. تو اس کے بعد دوبارہ میرے پاس آیا کہنے لگے یار یہ علی نعت میں بھائی یہ نعت نہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ میں نے جب ان کو آیا کہا کہ بھائی یہ نعت نہیں ہے تو میں نے آیا درست کہا کہ بلا لو پھر مجھے شاعر بحر و بر مدینے میں. یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ تو آپ کا ایک دل کی خواہش ہے کہ بلا لو پھر مجھے شاعر بحر و بر مدینے میں ہم کو بلانا یا رسول اللہ. یہ تو ہمارے دل کی خواہش ہے. یہ نعت ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. یہ نعتیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ وطا تیرا. کیونکہ ناظرین یہ عبد الرؤف شیخ صاحب سے نعت کے حوالے سے میں اس لیے پوچھا کیونکہ یہ استاد بھی ہیں اور ایک نعت اکیڈمی جو کہ میں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے ایک نعت اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نعت اکیڈمی کا ماشاءاللہ ایک معیار ہے اور کس انداز سے ماشاءاللہ آپ وہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ بس الحمدللہ ہمارے ہاں کافی بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو سمجھانے کی وہ سمجھتے بھی ہیں اور آگے جا کے مقابلوں میں حصہ بھی لیتے ہیں اور اکیڈمی کا بھی نام روشن کرتے ہیں، ہمارا بھی نام روشن کرتے ہیں. بالکل. تو جس طریقے سے علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب نے کہا تھا کہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، تو انشاءاللہ یہ نام چمکتا ہی رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم تشریف لائیں گے، آپ کا انشاءاللہ ایک پروگرام بھی نشر کریں گے آپ کی نعت اکیڈمی کا. اور آپ کا بہت شکریہ رؤف بھائی، آپ تشریف رؤف بھائی. میں چاہوں گا کہ دو الفاظ یا ایک سے دو اشعار جو ہے نا میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بھلے ایک اشعار ہو جائے. ہمارے عبد الرحمان خان ظہیر صاحب ہیں اسسٹنٹ اپنا کیمرہ مین بھی ہیں اور آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی، تو ان کی فرمائش ہے تو ماشاءاللہ ایک پر نور سما ہو جائے گا ماشاءاللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے، مجھے عشق ہے تو رسول
انداز سے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے ہدیہ نعت پیش فرمائے. کیوں علامہ صاحب کیا کہتے بالکل ہیں؟ بے شک بے شک. ناظرین وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد. رمادہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر 4 اسٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ. یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جبھی میری ہو سنگ دل تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ دل تمہارا یا رسول اللہ، جبھی یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. کیا بات ہے. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ گئے روٹھ جائے کچھ نہیں پوا، زمانہ چھوٹ گئے روٹھ جائے کچھ نہیں پوا، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ.
بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے کر، خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے کر، خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، جب میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے بھائی احمد رضا قادری ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ علامہ قاری اختر حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، اکثر آپ کے خطاب میں ہم نے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الف سے یہ تک جو آپ سناتے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ بڑے بہترین انداز سے، مقرر والے انداز سے آپ جو سناتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آج ہمیں ناظرین تک وہ سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، اور یقیناً یہ بات اگر میں کہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے الحمدللہ اسی وجہ سے، کیونکہ ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں، ہم علماء کی جوتیاں سیدھے کرنے والے ہیں، کرم مصطفیٰ کا ہوا، آپ کا حکم ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جن کی شان میں بھی رب کے قرآن نے بھی گواہی دی ہے، اور اعلیٰ حضرت سے پوچھیں تو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے ذریعے میرے مصطفیٰ کی شان کو بیان فرمایا۔ اکثر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ علی بھائی کہ آپ اعلیٰ حضرت کو اتنا کیوں مانتے ہیں اور اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہمیں تو اعلیٰ حضرت سمجھ نہیں آتے، تو ہم نے کہا سر جی آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ذرا نسل کا اعلیٰ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ہم سے سوال کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، تو میں اپنے انداز میں اگر سمجھاؤں تو اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار، عمر بن خطاب کی للکار، مولا کائنات کا وار، دشمن کے سینے میں غار، فقہ حنفی کا نکھار، علماء کا وقار، عشق کا پرکار، چمکتا ہوا کردار، بریلی کا تاجدار، آل سنت کی جان، آل سنت کا امام، لکھا ترجمہ کنز الایمان، نام احمد رضا خان۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور پھر اعلیٰ کیوں نہ ہو کہ میرے نبی کی جب ولادت ہوئی تو ہم نے قرآن سے پوچھا، الف سے لے کر یا تک جو حروف آپ اٹھا کر دیکھیں تو الف نے کہا اللہ کا پیارا آ گیا، با نے کہا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ گیا، سا نے کہا ثاقب زماں آ گیا، جیم نے کہا جہالت کو دور کرنے والا آ گیا، ہا نے کہا حبیب خدا آ گیا، خا نے کہا خیر الورا آ گیا، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، زال نے کہا ذخیرہ کونین آ گیا، را نے کہا رحمت للعالمین آ گیا، زا نے کہا زمین و آسمان کا محور طے کر آ گیا، سین نے کہا سرور کونین آ گیا، شین نے کہا شاہ دو جہاں آ گیا، سواد نے کہا صادق الامین آ گیا، دواد نے کہا دوامین جنت آ گیا، تو نے کہا توحا کی سیرت والا آ گیا، زوان نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتانے والا آ گیا، غین نے کہا غلاموں کو آزاد کروانے والا آ گیا، فا نے کہا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف نے کہا قاسم کوثر آ گیا، لام نے کہا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم نے کہا مزمل و مدثر کی چادر والا آ گیا، نون نے کہا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو نے کہا والضحا کے چہرے والا آ گیا، ہا نے کہا ہدایت رستم انبا آ گیا، اور یا نے کہا
یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ گیا. بس بات اتنی ہے کہ ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی, چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی, رحمت حق کو یکا یک ایک بہانہ مل گیا, حضرت آمنہ کو کنتو کنزن کا خزانہ مل گیا, حضرت حسنین کو بے مثل نانا مل گیا, خاتون جنت کو ابا پیارا مل گیا, اور ہم مسلمانوں کو بخشش کا بہانہ مل گیا. سبحان اللہ. تحریک پیغام اسلام جس کے ماشاء اللہ آپ نائب ناظم اعلیٰ بھی ہیں, تو اس حوالے سے ہم تحریک پیغام القرآن پیغام الاسلام کے حوالے سے بتائیں کہ کیا اس سے اقراض و مقاصد ہیں. اس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ ہم نے بس دین متین کی خدمت کرنی ہے. کس طریقے سے کہ ہر طور پر ہم نے آگے بڑھ کر دین متین کی خدمت کرنی ہے, اپنے عقیدے کو ظاہر کرنا ہے. اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو ہر چیز درست ہوگی. تو تحریک پیغام اسلام پاکستان بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہے, ہر جگہ 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 جا کر حضور کا ذکر کرنا ہے, حضور کی محفلیں سجانی ہے, اور اس اسلام نے ہمیں درس دیا ہے, آقا کی میلاد نے جو ہمیں درس دیا, حضور نے آ کر جو ہمیں درس دیا ہے, قرآن نے جو ہمیں درس دیا ہے, بس وہ جا کر عام کرنا ہے اور لوگوں کا یہی بتانا ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بس ہم نے حضور کا ذکر کرنا ہے اور حضور کا ذکر کر کر لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ نشیر چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے دولہ تشریف لا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, ہم بھی مصطفیٰ کا کھا رہے ہیں اور مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں. ماشاء اللہ بھائی, بہت پیارے انداز سے علامہ قاری اختر حسین رضوی صاحب نے بہت پیارے انداز سے خطاب بھی فرمایا, بہت پیارے انداز سے واضح و نصیحت بھی فرمایا. اچھا علامہ اختر رضوی صاحب کے کتنے عرصے میں جو ہے آپ کتنی عمر سے آپ کو شوق ہوا خطابت کا؟ الحمدللہ سے, کیونکہ ہمارا خاندان ایسا ہی ہے کہ شروع سے سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے. دادا ہو گئے, پھر تابو ہو گئے, پھر چاچو ہو گئے, والد محترم, اور الحمدللہ دین سے وابستہ رہے ہیں. خطابت کا سلسلہ یوں تھا کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو والد محترم مسجد پہ لے کے ساتھ جایا کرتے تھے, تو پہلے سے ہمیں نمازوں کا پابند بنایا. کبھی چھوٹے تھے تو بچپنا تھا تو سمجھ نہیں تھی, تو کبھی کبھی ہم نماز سے, والد صاحب کہتے تھے کہ نماز پڑھنے کے لیے, تو ہم کبھی کبھی پیچھے ڈنڈی مار کے بھاگ جاتے تھے. پھر والد صاحب سخت ناراض ہوا کرتے, تو پھر پہلا خطاب والد محترم لے کے گئے تھے ہتونگو شہر کھپرو سے آگے ہتونگو ایک سائڈ ایریا ہے, وہاں ہم گئے تھے. تو وہاں پر میرے ماموں جان امامت خطابت کرتے ہیں, تو وہاں پر ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ آج اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب خطابت کا آغاز ہوا تو تب ربیع الاول کا مہینہ تھا, اور تھی بھی مین شب حضور کی ولادت والی 11 کا دن اور 12 عبدالرحمان بھائی صبح. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے خطاب کرنا ہے کہ لوگ بس ہم خطاب کے لیے کھڑے ہوئے, تو وہیں سے آغاز ہوا. لوگوں نے حوصلہ افزائی کی, اس کے بعد پھر عالم کا کورس, پھر مکمل یہ دین متین کی خدمت کرنا. الحمدللہ آج فخر ہے اور کرم ہے, مالک کا کرم ہے, مصطفیٰ کا کرم ہے, میرے مصطفیٰ کا احسان ہے, میرے مالک کا احسان ہے کہ آج اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے. بس یہ والد محترم کی دعائیں, استادوں کی دعائیں, آج کیونکہ ہم تو جس قابل ہیں استادوں کی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو, ہمارے اساتذہ کو سلامت رکھے. بس اسی طرح دین متین کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا وجہ تھی کہ گھر کی عالم ٹاؤن میں گھر کی جگہ پہ اور پمر گوٹ میں گھر کی جگہ پہ اتنی بڑی عالیشان مسجد بنا دی؟ بس وہ خیال آ گیا. دراصل یہ تو لیا تھا والد محترم نے, زمین لی تھی گھر کے لیے. جب زمین لے لی, گھر لے لیا, تو پھر ہم والد محترم سے کہا کرتے تھے کہ حضرت والد صاحب یہ آپ نے گھر جگہ لیے کس لیے لیے؟ تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا ہم مسجد بنائیں گے. تو میں نے سوال کیا تھا, چھوٹا تھا تو بچپنا تھا, تو میں نے والد محترم سے سوال کیا تھا کہ بابا جان یہاں کیوں نہ اپنا گھر بنائیں, کیونکہ وہ اپنا گھر نہیں ہے. تو فرمایا اپنے گھر بنتے رہیں گے, پہلے خدا کا گھر بنا, خدا کے گھر کے صدقے سے اپنے گھر بنیں گے. الحمدللہ آج مہر علی لالو پنور گوٹ میں جامع مسجد آمنہ عظیم شان ایک بہترین مسجد, کیونکہ اللہ کا گھر تو ویسے ہی بہترین ہے, وہاں مسجد تعمیر کرائی ہے. اور الحمدللہ جامعہ ہے, بچیوں کا بھی ہے, بچوں کا بھی ہے, اور کئی بچیاں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں, کئی بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بس دین کا جذبہ ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ ہے انشاءاللہ یوں دین کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے, اسلام کے پیغام کو, قرآن کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے. بس آپ بھائیوں کا ساتھ ہوگا اور حیدرآباد نیوز کے توسط سے انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ماشاء اللہ. ناظرین جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ مسجد عامہ بہت پیارے انداز سے بنائی ہے اور جب اس کی بنیاد ڈل رہی تھی تب سے لے کے اب تک الحمدللہ ہم ساتھ ہی ساتھ ہیں اور کئی بار میں نے جمعہ کی نماز بھی کئی عرصے تک پڑھائی ہے اور نمازیں بھی پڑھائی ہیں. بہت اچھے لوگ ہیں اور وہاں پانی کا ایک ایسا معاملہ تھا جہاں پر انہوں نے ٹھنڈے پانی کی مشین لگوا کے اس غریب آبادی کے اندر لوگوں کو ٹھنڈا پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے, ویسے بھی پانی استعمال کا بھی فراہم کیا جائے. یہ سب نیکی ہے, صدقہ جاریہ ہے. تو ناظرین الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ اور ہم جو ہے آج موجود ہیں اور حضور کا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منا رہے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, بھائی احمد رضا قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کل نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ, نئے دوستوں کے ساتھ, نئی امنگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. پھر 11/12 کو جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گج بج کے 11/12 کو نہیں بلکہ پورے 12 مہینوں گج بج کے جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منائیں گے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ, یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, روایت کوکنگ آئل, المدینہ فلور میلز, برج پاور بیٹریز, رمادہ ہوٹل, حاجی محفوظ شیمل ہاؤس, بھابا گروپ آف کمپنیز, لاسٹ بریڈ اور دیگر دوست احباب نے اپنے پن کے ساتھ بہت ساری دعا کے ساتھ مجھے میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد, سرکار کی آمد مرحبا. اللہ سب دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا علیہ. مولا حیدرآباد نیوز میں آئے ہیں جو سنا سنایا پڑھا پڑھایا اس میں جانے یا انجانے میں غلطی کوتاہی ہو گئی اور اپنے کرم سے معاف فرما. مولا اس حیدرآباد نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. ہمارے حافظ محمد علی نقشبندی صاحب کی علم میں, عمر میں, رزق میں, جان میں, مال میں, عزت میں آبرو برکت عطا فرما. مولا حضور کی آمد کے صدقے سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. محشر کے میدان میں کملی والے کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد. رمادہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر 4 اسٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة